بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ پیر محمد افضل قادری سجادہ نشین نیک آباد مرارین شریف مخاطب ہوں۔ اس وقت عالمی تنظیم اہل سنت کے بزرگوں اور ایکشن کمیٹی ناموس رسالہ ضلع گجرات کا مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے، جس میں جائزہ لیا گیا ہے۔ الحمدللہ ہم سب اس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر شکر گزار ہیں کہ ہماری جو زوردار جدوجہد شروع ہوئی ہے گستاخ رسول مرزا جیلمی کے خلاف، اس میں 75% لوگ اس کو چھوڑ گئے ہیں پوری دنیا میں۔ اب باقی جو رہ گئے 25% وہ بھی انشاءاللہ اس کو چھوڑ دیں گے۔ دوسرے نمبر پر تمام اہل سنت و جماعت کی تنظیمیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اس نے کہا جی کہ فلاں بھی بیان دے گا، فلاں بھی، یہ صرف نا اپنے جو اس کے فالوور ہیں ان کو دھوکہ دینے کے لیے یہ باتیں کرتا ہے۔ کوئی مسلمان اس تحریک کو چھوڑ نہیں سکتا، اس جدوجہد کو، اس کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ تحریک لبیک بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ چلے گی، قطعاً ہماری مخالفت نہیں کرے گی، اور بھی جتنی تنظیمیں ہیں کوئی تنظیم ہماری مخالفت نہیں کرے گی۔ مرزا قادیان کے ساتھ ہمارا علمی اختلاف نہیں ہے، یہ کفر اسلام کا ہے، اور یہ شخص پورے کے پورے اسلام پر حملہ آور ہے۔ کہتا ہے کہ لفظ اللہ مومل ہے، مومل کہتے ہیں جس کی حقیقت کوئی نہ ہو۔ کہتا ہے کہ جو قرآن پڑھا جاتا ہے جیسے فرینچ میں گالیاں، یہ قرآن کریم کی توہین ہے۔ کل کا چھوکرا جو ہے، کل کا کوئی ایسا لفظ کسی یہودی نے نہیں بولا، ورنہ صحابہ اس کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں، گستاخ رسول ہے، بدترین گستاخ رسول ہے۔ پھر بابے کا لفظ جو ہے اس کا اطلاق صحابہ اہل بیت اور تمام اولیاء پر کرتا ہے۔ کہتا ہے کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، سارے بابوں کو مشرک قرار دیتا ہے۔ یہ چھوٹی بات ہے؟ داتا گنج پر چلی ہوئی جوہری کو، غوث پاک کو، اوپر اہل بیت کو، صحابہ کو، تمام اولیاء کو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آپ کی نسبتوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا خدا ہو رہا ہے، مشرک ہیں یعنی۔ اور پھر کہتا ہے نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ بابے تو مراد ہے صحابہ تو لے کے اولی، یہ شاہی کو نہیں، یہ کفر ہی کفر ہے اس میں۔ نہ میں بابی ہوں نہ میں بابو۔ بابی کا مطلب ہے کہ میرا بزرگان دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، صحابہ سے اور اہل بیت سے۔ سند کو ختم کرتا ہے، اسلام کی جو سند ہے، جس سند سے قرآن پہنچا ہے، حدیث پہنچی ہے، ہاں جی۔ نہ یہ شخص علمی ہے، جاہل آدمی ہے۔ ہمارا چیلنج ہے، مناظرہ کرنا چاہے تو بھی میرے شاگرد مناظرہ کریں گے اس کے ساتھ۔ اپنی علمیت ثابت کرنا چاہے تو اس سے تھوڑی سی عبارت سنیں گے، عبارت نہیں پڑھ سکے گا۔ صرف ناف کے کچھ مسئلے سنیں گے، اس سے نہیں سنا سکے گا، بالکل جاہل آدمی ہے، اور یہ پوری امت سے دھوکہ کر رہا ہے۔ اس کے پیچھے رافضی ہیں۔ اب دیکھیں آپ، رافضی علماء جو ہیں وہ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، مرزئی ہیں، مرزئی اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ پھر جو گرانٹیڈ ہے یہود و نصارہ کے، وہ جتنے صحافی ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ ان کے خلاف بھی ہمارے صحافیوں کو ضرور ایکشن لینا چاہیے۔ ان سے پوچھنا چاہیے کہ گستاخ رسول واجب القتل تو یہ طے شدہ بات ہے، اس کی تمہیں بڑی تکلیف ہے، اور جو کفریات اس نے بکے ہیں یا اس نے جو گستاخیاں کی ہیں ان کے بارے میں آپ کیوں بے غیرت ہیں، کیوں نہیں بولتے؟ ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ کیا نام ہے، عمران نام ہے اس کا، عمران ریاض، اور دیگر جتنے بھی گرانٹیڈ لوگ ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ یہ کفریات کے بارے میں آپ کیوں بے غیرت ہیں اور خاموش ہیں، ان کے بارے میں کیوں نہیں آپ کلام کرتے؟
تو انشاءاللہ جلد ایک وقت آنے والا ہے کہ ان سب لوگوں کا سخت گراؤ ہوگا. قوم جو ہے نا وہ اب اشاروں کی منتظر ہے. فیصلہ یہ ہوا ہے کہ عید الفطر تک بیداری ملت پر کام کیا جائے. مرزا جیلمی کے کفریات اور گستاخیوں کے حوالے سے امت میں بیداری پیدا کی جائے پوری دنیا میں, صرف پاکستان میں نہیں, اور بتایا جائے کہ اس کی کیا گستاخیاں ہیں, کیا اس کے کفریات ہیں. اس کی جتنی بھی باتیں یہ کرتا ہے اصول کے حوالے سے, فروع پر نہیں ابھی ہم نے جانا, نہ کشف المحجوب پر جانا ہے, نہ اور کسی کتاب پر جانا ہے. ابھی تو ہمارے نزدیک یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ بدترین گستاخ رسول ہے, اور بدترین یہ کافر ہے, اور بدترین یہ اسلام پر حملہ آور ہے. یہ اس دور کا بدترین دجال ہے. اس پر ہم اس سے کلام کریں گے. آج بھی اس نے کوئی تقریر کی ہے, مجھے پتہ چلا ہے, میں انشاءاللہ اس کا کل جواب دوں گا. تو اس کا پہلے اشتہار چڑھے گا, پھر وہ اس پر آپ سب دیکھیں گے, میں اس کا جواب دوں گا ایک ایک بات کا. تو فیصلہ یہ ہوا ہے کہ تمام تنظیمیں جو ہیں نا وہ اپنے مفتیان کے ذریعے کم از کم ایک تو مفتی کھڑا کریں جو اس پر فتویٰ دے, اور عید کے بعد اگر ضرورت پڑی تو ہم انشاءاللہ میدان میں نکلیں گے, اور پوری دنیا میں مسلمان نکلیں گے. اور منظم ہونے کی ضرورت ہے, تمام تنظیمیں منظم ہوں. سب کو میں کہتا ہوں, عالمی تنظیم اہل سنت کے بھی بزرگوں سے میں نے کہا ہے, حضرت صاحب ضیاء اللہ صاحب سے, حضرت علامہ نصر اللہ قادری صاحب سے. ان کو تو پنجاب کا امیر مقرر کیا ہے, اس لیے سب نے یہ پنجاب میں تنظیمیں قائم کریں. اور حضرت صاحب زادہ پیر سید عبدالغفار شاہ صاحب کو جو ہے نا مرکز میں سینئر نائب امیر مقرر کیا. یہ سارے ملک میں کام کریں. یہ پوری دنیا کے اندر جو ہے نا اٹھنے کی ضرورت ہے. اس کے پیچھے یہود و نصارہ ہیں, اس کے پیچھے رافضی ہیں, اس لیے رافضی کھڑے ہو گئے ہیں اس کے ساتھ. قادیانی اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں, قادیانیوں کے گرانٹیڈ, یہود و نصارہ کے گرانٹیڈ لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. ہمارے جو مسلم صحافی ہیں وہ اب مزید انتظار نہ کریں, اور مزید چشم پوشی اختیار نہ کریں, مزید کمزوری نہ دکھائیں. وہ آج ہی سے اس پر کردار ادا کریں. ہم سے جو کچھ لینا ہے لے لیں. ہاں جی, یو ایس پی جو ہے وہ ہم تیار کیا ہے, اور مزید تیار کرتے ہیں اس کے بارے میں. باقی یہ دھمکیاں لگاتا ہے جی, ہمیں دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں. بڑے لوگوں نے ہمیں دھمکیاں دی ہیں. ایک بات مرزے کو یاد رکھنی چاہیے دھمکیاں دینے والوں کو, کہ موت اپنی حفاظت خود کرتی ہے. یہ وقت سے پہلے نہیں موت آتی. جو وقت مقرر ہے نا اس پر موت آتی ہے, اس سے پہلے نہیں آ سکتی. اور اگر اس مرزے کے مقابلے میں ہمیں مار دیا جائے تو اس سے بڑی کوئی شہادت اس دور میں نہیں ہے. اس دور کی بات کر رہا ہوں, اس زمانے میں اس سے بڑی کوئی شہادت نہیں ہے جس کو مرزا کے لوگ ماریں گے. ہاں جی, تو ہم نے تو ابھی کسی کو مارنے کے بارے میں نہیں کہا. ہم نے تو یہ کہا ہے کہ حکومت اس کو مارے, یا پھر اللہ تعالیٰ غازیان اسلام کھڑے کرے. غازیان اسلام تو اللہ کھڑا کرتا ہے, اس کو تو ان کے تو گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا. غازیان اسلام کو کون کھڑا کرتا ہے بھائی؟ حضرت عمر کو کس نے کھڑا کیا؟ خود کھڑے ہو گئے. باقی صحابہ کرام کو کس نے کھڑا کیا؟ غازی علم الدین کو کس نے کھڑا کیا؟ غازی ممتاز کو کس نے کھڑا کیا؟ غازیوں کو اللہ کھڑا کرتا ہے. غازیوں کی بیویوں کو بھی نہیں پتا ہوتا, ماں باپ کو بھی نہیں پتا ہوتا. تو ہم نے غازیوں کو کھڑا نہیں کرنا, اللہ نے کرنا ہے. باقی ہم نے ان کی حمایت کرنی ہے. قائد اعظم نے بھی کیا ہے, علامہ اقبال نے بھی کیا ہے, سارے علماء مشائخ نے بھی کیا, غازی علم الدین شہید کی. ہم بھی حمایت کریں گے. جو بھی غازی اٹھے گا نا ہم اس کی حمایت کریں گے, اور ضرور اس کو انعام بھی دیں گے. یہ 5 لاکھ بہت کام ہے, بہت زیادہ دیں گے انشاءاللہ تعالی. بہت بڑا انعام ہوگا. ویڈیو کلپ تمام علماء مشائخ سے خصوصی طور پر گزارش ہے کہ اپنا ذاتی کلپ چڑھائے اپنی خانقاہ کی طرف سے. پتہ چلے گولرا شریف بول رہا ہے, پتہ چلے سیال شریف بول رہا ہے, پتہ چلے کہ بکی شریف بول رہا ہے آستانہ, پتہ چلے کہ علی پور شریف والے بول رہے ہیں, پتہ چلے کہ
یہ گدی بول رہی ہے، یہ پیر صاحب، یہ مفتی صاحب، جامعہ نظامیہ بول رہا ہے، جامعہ نعیمیہ بول رہا ہے، ایک ایک ادارے کی طرف سے اس پر کلپ، ویڈیو کلپ جاری کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ تو میرا خیال ہے اتنا تو فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ باقی کھل کر تحریک میں حصہ لینا فرض کفایہ ہے، لیکن اس میں ساتھ دینا، اتنا ساتھ دینا اس تحریک کا، میرا کیا کسی نے ساتھ دینا ہے؟ مجھے تو ضرورت ہی کوئی نہیں کسی کے ساتھ دینے کی۔ ساتھ دینا ہے اللہ اور اس کے رسول کے دین کا۔ اس بات کو میرا بے شک نام نہ آئے، ایک لفظ نہ رہے میرے بارے میں، اللہ کے دین کی تو حمایت کریں نا، خدا کا خوف کریں۔ ہاں، جس اللہ اور رسول کے نام پر آپ جو ہیں اتنی نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں، اور اتنی آسائشیں آپ کے پاس موجود ہیں، اور اتنے مریدین آپ کے کی ارادت میں ہیں، تو اس اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اٹھیں، وقت آ گیا ہے۔ ہاں جی، تو پہلے ہمارے علماء کافی فروع میں پڑھے رہے، ہم اصول میں آ گئے ہیں کہ یہ کافر ہے، یہ گستاخ رسول ہے، یہ مرتد ہے، یہ واجب القتل ہے، شرعی اعتبار سے یہ واجب القتل ہے۔ اس کو حکومت قتل کرے یا پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ غازی پیدا کرے، جو بھی اللہ غازی پیدا کرے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔